سخنوران جہاں قلم قافلہ کے ناظم اعلیٰ گل بخش علوی آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیزان قلم، آپ جانتے ہیں کہ قلم قافلہ 1984 میں اس کی ہم نے بنیاد رکھی تھی اور اس کے زیر اہتمام پہلا انتخاب سوچ رت کے نام سے شائع ہوا تھا۔ 1984 میں کمپیوٹر نہیں تھا، نہ کمپوزنگ تھی، نہ ہی موبائل تھے۔ ڈاک کے ذریعے دوستوں سے رابطہ ہوتا تھا اور ڈاک کے ذریعے دنیا بھر سے میں نے رابطہ کیا اور 364 شعراء کے کلام پر مشتمل یہ پہلا انتخاب 1984 میں شائع ہوا۔ اس دور میں کتابت ہاتھ سے ہوتی تھی، لیتو پرنٹنگ ہوتی تھی، اور میرے کاتب تھے بہاءالحق لونگی، اللہ جنت نصیب کرے، کھاریہ میں میرے ساتھ تھے۔ اس نے اس کتاب کی کتابت کی اور یہ سوچ رت 1984 میں دنیا اردو ادب میں میری پہچان اس وقت بنی جب مرحوم سرور امبالوی نے ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے اس پر تبصرہ نشر کیا۔ وہ بڑا دور خوبصورت دور تھا۔ سینئر شعراء جونیئر شعراء کے ساتھ شائع ہونا پسند کیا کرتے تھے، اور اس کا ثبوت میرے ہاتھ میں سوچ رت ہے۔ میں غزل انتخاب 2020 سے آپ کو کلام پیش کر رہا ہوں آج کل، لیکن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس پہلے انتخاب سے بھی کچھ شعراء کے کلام آپ کے حضور پیش کروں، تاکہ آپ کو یقین آئے کہ جو آج کے بہت بڑے سینئر شعراء جو دور حاضر کے شعراء کے ساتھ شائع ہونا پسند نہیں کرتے، اس مجموعہ میں میرے ساتھ بالکل اسی پوزیشن میں تھے جس طرح کے آج کے نوجوان شعراء ہیں۔ میں بھی اس وقت میرے تلفظ کا لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ میں شاعر نہیں تھا اس وقت، شاعروں جیسا تھا، لیکن شوق نے مجھے آہستہ آہستہ شاعر بنا دیا۔ کوشش کر رہا ہوں، تو میں آج آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں سوچ رت 1984 سے جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کی غزل مدیر فنون 47 انارکلی بازار لاہور، اس کا ایڈریس، ان کا ایڈریس تھا، آج بھی وہی ایڈریس ہے، وہ تو جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کی غزل ہے وہی نقش روبرو ہے، وہی عکس چار سو ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی غزل ہے سوچ رت 1984 میں۔ وہی نقش روبرو ہے، وہی وہی عکس چار سو ہے، مجھے تیری آرزو تھی، مجھے تیری آرزو ہے۔ میں دیار شش جہت میں جو تیری جہت نہ بھولا، میں دیار شش جہت میں جو تیری جہت نہ بھولا، تو کمال کیا ہے میرا کہ وفا تو میری خو ہے۔ تو کمال کیا ہے میرا کہ وفا تو میری خو ہے، اور میرا ربط ہے جو تجھ سے، میرا ربط ہے جو تجھ سے، وہ ہے ربط گردشوں کا،
دیس پر غروب میں ہوں، دیس پر غروب میں ہوں، دیس پر طلوع تو ہے، تو ملا تو یہ ہوس ہے، تو ملا تو یہ ہوس ہے، پس خد و خال دیکھو، وہ جو کوہ کی جستجو تھی وہی پاک کی جستجو ہے۔ اور غزل کا مقطع ہے کہ میں ندیم وہ نہیں ہوں جو دکھائی دے رہا ہوں، میں ندیم وہ نہیں ہوں جو دکھائی دے رہا ہوں، میرا فن میرا بدن ہے، میرا غم میرا لہو ہے، وہی نقش روبرو ہے، وہی عکس چار سو ہے، مجھے تیری آرزو تھی، مجھے تیری آرزو ہے۔ سورج رت 1984 سے دوسری غزل پیش کروں گا جناب اعتبار ساجد صاحب کی۔ یہ ان کی نوجوانی کی تصویر بھی آپ دیکھ لیں، یہ غزل ان کی ہے جو آج کل بفضل خدا بڑے اچھے عہدے پر اور بڑے اونچے درجے کے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ہم سے ان کا رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ اس وقت رابطہ تھا جب وہ جوان تھے۔ اعتبار ساجد، گورنمنٹ کالج نویش کی، بلوچستان۔ زباں کو تیغ کروں، فکر کو نیام کروں، زباں کو تیغ کروں، فکر کو نیام کروں، میں لکھنؤ میں نہیں ہوں کہ یوں کلام کروں، میں لکھنؤ میں نہیں ہوں کہ یوں کلام کروں، خدا نہ لائے تضادے سخن کی وہ ساخت، خدا نہ لائے تضادے سخن کی وہ ساعت، کہ ذکر دشت کروں شہر میں قیام کروں، کہ ذکر دشت کروں شہر میں قیام کروں، اور بجھا رہا ہے وہ اب اس خیال سے مجھ کو، بجھا رہا ہے وہ اب اس خیال سے مجھ کو، کہ اس کے شہر میں روشنی نہ عام کروں، کہ اس کے شہر میں روشنی نہ عام کروں، نچوڑ کر میرے دل سے لہو کی آخری بوند، نچوڑ کر میرے دل سے لہو کی آخری بوند، وہ چاہتا ہے کہ جاں بھی اسی کے نام کروں، وہ چاہتا ہے کہ جاں بھی اسی کے نام کروں، اور سبھی ہیں اپنے اناؤں کی قتل گاہوں میں، سبھی ہیں اپنی اناؤں کی قتل گاہوں میں، شہید کون ہے اصلاً کسے سلام کروں، شہید کون ہے اصلاً کسے سلام کروں، زباں کو تیغ کروں، فکر کو نیام کروں، میں لکھنؤ میں نہیں ہوں کہ یوں کلام کروں۔ یہ کلام تھا اعتبار ساجد صاحب کا، اور اب میں آپ کو دور حاضر کے مزاحیہ شاعر جناب انور مسعود کی غزل پیش کر رہا ہوں آپ کے حضور۔ انور مسعود صاحب کھاریاں میں قلم قافلہ کے مشاعرے میں بلکہ 3 مرتبہ تشریف لائے تھے، اور آج بھی بفضل خدا کبھی کبھی ان سے ہیلو ہو جاتی ہے، اور اس وقت وہ اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج سی ٹاؤن راولپنڈی تھے۔ ان کی غزل ہے کہ کب تلک کیوں دھوپ چاؤں کا تماشا دیکھ، کب تلک کیوں دھوپ چاؤں کا تماشا دیکھنا، کب تلک کیوں دھوپ چاؤں کا تماشا دیکھنا، دھوپ میں پھرنا گھنے پیڑوں کا سایہ دیکھنا، اور ساتھ اس کے کوئی منظر ہو پسِ منظر نہ ہو، ساتھ اس کے کوئی منظر ہو پسِ منظر نہ ہو، اس طرح میں چاہتا ہوں اس کو تنہا دیکھنا،
اس طرح میں چاہتا ہوں اس کو تنہا دیکھنا، اور رات اپنے دیدے گریاں کا نظارہ کیا، رات اپنے دیدے گریاں کا نظارہ کیا، کس سے پوچھیں خواب میں کیسا ہے دریا دیکھنا، کس سے پوچھیں خواب میں کیسا ہے دریا دیکھنا، اور اس گھڑی کچھ سوجنے دے گی نہ یہ پاگل ہوا، اس گھڑی کچھ سوجنے دے گی نہ یہ پاگل ہوا، ایک ذرا آندھی گزر جائے تو حلیہ دیکھنا، ایک ذرا آندھی گزر جائے تو حلیہ دیکھنا، اور کھل کے رو لینے کی فرصت پھر نہ اس کو مل سکی، کھل کے رو لینے کی فرصت پھر نہ اس کو مل سکی، آج پھر انور ہنسے گا بے تحاشا دیکھنا، آج پھر انور ہنسے گا بے تحاشا دیکھنا، کب تلک یوں دھوپ چھاؤں کا تماشا دیکھنا، دھوپ میں پھرنا گھنے پیڑوں کا سایہ دیکھنا۔ ناظرین، بہت شکریہ سماعت کے لیے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ دوستوں کے ساتھ۔ آپ کو اگر میرا یہ چینل پسند آتا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ جو گھنٹی ہے اس کو بھی گھنٹی بھی بجائیں، تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کے پاس براہ راست آئے، اور آپ سے میں اس چینل کی حوصلہ افزائی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔